الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا روزہ ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا ہے، تلاوت کا ہے، روزے کا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا ہے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کو پڑھنے کا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے یا پھر بیان سننا چاہیے، درس سننا چاہیے؟ فائدہ کس میں زیادہ؟ اور ہر انسان اپنے دنیاوی فائدے کو بھی سوچتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے آخرت کے فائدے کو بھی سوچتا ہے۔ تو حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ حدیث قدسی کے معنی یہ ہے کہ الفاظ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، یعنی نکلے ہوئے کلمات ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، لیکن حقیقت میں باتیں بولو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی باتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے، قرآن شریف کی مشغولی کیا ہے؟ نمبر 1 مشغولی تلاوت،
کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نمبر 2 مشغولی قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کی حفاظت کرنا۔ تو فرمایا قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے، قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کوئی آدمی اپنی زندگی میں قرآن کریم کے معاملے میں اتنا بیزی ہو چکا ہے اور اس نے اپنی ذات کو قرآن کریم کے معاملے میں اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہر وقت کا اس کا وظیفہ اللہ کا قرآن، یا تو قرآن کریم پڑھنے میں وہ مشغول ہے، یا تو قرآن کریم سمجھنے میں وہ مشغول ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مانگنے کا بولو طریقہ بھی معلوم نہ ہو، اور اللہ سے کیا مانگنا چاہیے وہ بات بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمارے نبی کا سچا فرمان کہ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو میرے قرآن کریم کو سیکھنے میں، میرے قرآن کریم کو سمجھنے میں، میرے قرآن کریم کو پڑھنے میں مشغول ہیں، انہیں دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ان کے پاس وقت دعائیں مانگنے کا نہیں ہے تو میں بغیر مانگے ان کو عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تو ہماری ہر ضرورت کو بولو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ دل کی ہر ضرورت اللہ کو معلوم ہے، دل کے ہر خیالات اللہ جانتا ہے، ہماری زندگی میں کون سی پریشانیاں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں کیا مانگنے والے تھے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے کلام کو سارے کلاموں پر، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ساری باتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو قرآن کریم سمجھنے میں جو وقت ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا وقت ضائع نہیں بلکہ ایک ایک سیکنڈ اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث فضائل میں بارہا سنی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور علم کا ایک باب سیکھ لے، علم کی کوئی ایک بات ہمیں معلوم ہو جائے، چاہے اس وقت پر ہم سے عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یا اس وقت پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، صرف علم کی ایک بات کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، بولو اس کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ چاہے پڑھنے کی توفیق ملے نہ ملے وہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن قرآن کریم ہر انسان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ مسجدوں میں تو ماشاءاللہ قرآن کریم کی بہت زیادہ کثرت، لیکن ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ کے ہم پر حقوق عائد ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہم پر حقوق عائد ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ہم پر حقوق عائد ہیں، اسی طریقے سے راستے چلنے کے حقوق ہیں، مسجد میں آنے کے حقوق، مسجد سے نکلنے کے حقوق، تو قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ ہم پر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لائے۔ کوئی آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یوں کہہ دے کہ میں اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتاب کو بھی تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا پیغام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا۔ اور میرے بھائیوں، آسمانی اور 3 کتابیں نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہے تورات، زبور، انجیل،
وہ اللہ کا کلام نہیں تھا بلکہ لکھی ہوئی کتابیں تھیں کہ پہلے سے لکھ کر نبیوں کو پیش کر دی گئی تھی. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل وہ امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کے نبی کے امتی ہوتے تھے، امتیوں کو وہ 3 کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف نبیوں کو ہی وہ کتاب یاد ہوتی تھی، ورنہ امتی زبان سے وہ کتاب اپنی زبان یعنی دیکھے بغیر اس کو پڑھ سکتے نہیں تھے. لیکن یہ قرآن کریم کا کرشمہ ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ قرآن کریم عطا فرمایا گیا. اب کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اپنا مکمل تعارف خود اپنی زبان سے کیا ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ جس نے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا ہے. جب بھی ہم مارکیٹ سے کوئی کتاب خریدتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق آج بھی الحمدللہ امت میں کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے. اللہ اس کو باقی رکھے اور ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جب بھی ہمارے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی ہے تو سب سے پہلے یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس کتاب کو ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ لکھنے والا بھی تو صحیح ہونا چاہیے، ورنہ غلط سلط لکھ کے دے دیا تو بجائے ہم ہدایت کے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہم قرآن کریم کے بارے میں ہی سوال کر لیں. کئی زمانے سے ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن موجود ہے. اللہ کے قرآن سے خود پوچھ لے کہ بھئی تمہیں لکھنے والا کون، تمہارے اندر باتیں کس کی ہے. تو قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ رب العالمین کتنے بہترین انداز میں قرآن کریم کا تعارف بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو تمہارے رب کا کلام ہے. لتنزیل، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو، یعنی قرآن کریم ایک ہی ساتھ پورا نازل نہیں ہوا ہے بلکہ 23 سال کی مدت میں جیسی ضرورت پیش آتی رہی اللہ پاک قرآن کریم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے رہے. تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور قرآن کریم جب ہم شروع کرتے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. اللہ پاک خود ہمیں جواب دے دیتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے میرے بندو یہ کتاب جس کو تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یا جس کتاب کو سمجھنے کے لیے تم نے اپنا وقت فارغ کیا ہے تو سمجھو ذَلِكَ الْكِتَاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. شک کب پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہو. ارے انسان کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو لیکن تھوڑی بہت غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور اللہ رب العالمین غلطی سے پاک اور صاف. اب ہم قرآن کریم سے سوال کریں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اترا بھی ایک ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، لیکن تمہیں لانے والا کون؟ تو فرمایا نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں. کہاں پر اتارا گیا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. قرآن کریم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اتارا گیا. اور علماء جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ فرماتے یہ قرآن کریم ایسا پاورفل کلام ہے، اگر اس کتاب کو میں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہی کلام مجید
ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر بولو کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ تو جن سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے ان سینوں سے بھی بڑھ کر بولو کوئی سینہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب نازل کیوں کیا؟ اللہ قرآن کریم بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ میرے بندوں کو حق اور باطل کی پہچان کروا دے، میرے بندوں کو آخرت کا راستہ صحیح سمجھ میں آ جاوے، دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اب ہم قرآن کریم سے سوال کر لیں۔ قرآن ہمارے اندر تو بہت ساری زبانیں ہوتی ہے، کوئی گجراتی بولنے والا، کوئی انگلش بولنے والا، کوئی ہندی بولنے والا، نہ جانے کیسی کیسی زبانوں کے ہم ماہر ہیں، لیکن قرآن کریم کو کون سی زبان میں نازل کیا گیا؟ تو اللہ قرآن کریم میں صاف واضح بیان فرماتے ہیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان عربی انداز میں جس کو ہر کوئی سمجھ سکے۔ اس لیے اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کی عربی سیکھو، قرآن کی عربی سیکھنے میں بولو کوئی دشواری ہوتی نہیں ہے، اتنے آسان انداز میں قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اور جس نے دو زبانیں سیکھ لی ہو، انگلش زبان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انگلش زبان یہ ہماری ضرورت کی زبان ہے، بلکہ اس دور میں ضرور سیکھنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم علماء کرام سے بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے عربی بہت پاورفل سیکھ لی، عربی سیکھنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں آنے لگا، الحمدللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہمیں سمجھ میں آنے لگی، الحمدللہ۔ تو کیا انگلش زبان میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائے؟ آج ہمیں ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے تو ٹکٹ عربی میں نہیں ملتی ہے، ٹکٹ انگلش میں ملتی ہے۔ فلائٹ کا سفر کرنا ہوتا ہے، ٹکٹ عربی میں نہیں ملتی ہے، ٹکٹ انگلش میں ملتی ہے۔ یا کوئی اور بل ہمارے گھر پر آتا ہے تو وہ عربی میں نہیں آتا ہے، انگلش میں آتا ہے۔ تو عربی تو ہم اچھی سیکھیں اور انگلش زبان میں کیوں دوسروں کے محتاج ہو جاوے؟ جس نے دو زبان سیکھی ہے، عربی زبان اور انگلش زبان، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے۔ دو زبان سیکھنے والا پوری دنیا کا چکر کاٹنا چاہے تو الحمدللہ اس کے لیے دنیا گھومنا بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دو زبانیں ورلڈ لیول کی زبانیں جو ہر جگہ پر سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عربی سے محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ عربی زبان جنت کی بھی زبان ہے، فرشتوں کی بھی زبان ہے، خود ہمارے نبی کی زبان اور اللہ رب العالمین کی بھی بولو کون سی زبان؟ عربی زبان ہے۔ تو فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اب ہم قرآن کریم سے سوال کر لے، بتاؤ تو صحیح قرآن تم کو کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ یہ باتیں ہمیں پکی یاد ہونی چاہیے۔ ہم سے کوئی بھی اسلام کو نہ ماننے والا یا قرآن کریم سے واقفیت نہ رکھنے والا سوال کرے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن کریم سے پوچھے کہ بتاؤ قرآن تمہیں کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو جنت والا راستہ دکھ جائے، لوگ حق اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس کر سکے، جنت اور جہنم کے راستے میں انہیں فرق سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم قرآن سے سوال کریں کہ رمضان میں تو نازل کیا، لیکن رمضان میں بھی کب نازل کیا؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم قرآن سے پوچھے بولو قرآن تمہارا نام تو کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے کچھ نام قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نام بل ہوا قرآن مجید۔ بولو صرف اکیلا قرآن نہیں کہنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے قرآن شریف کہو، قرآن مجید کہو، قرآن پاک کہو۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن کا ایک نام ہے قرآن مجید۔ پھر قرآن کریم میں دوسرا نام موجود ہے والفرقان، قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ حق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ حق کو مٹانے کی
ہر زمانے میں ہر سال یہ کوشش ہوتی رہتی ہے، اور آدمی اپنی طاقت کے موافق جتنا ہو سکے حق کی مخالفت کرنے کی، حق کا ویرودھ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، حق کبھی کسی کے مٹانے سے بولو مٹتا، دبتا ضرور ہے، کبھی کبھی حق کو دبنا پڑتا ہے، لیکن مٹنے والا تو بولو حق نہیں ہے، بلکہ حق جتنا حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا حق اجاگر ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم کو بھی ہر زمانے میں لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا قرآن دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری بولو کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب ہم اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ، ہر زمانے میں لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہو نہ معلوم، میں نے ہمارے پالن پور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے پٹاخے بنائے اور اس کو دیوالی کے موقع پر پھوڑا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں قرآن کریم کو چاہے تو جلا کر، چاہے تو گندگیوں میں ڈال کر، چاہے تو شہید کر کے مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ سے ہم سوال کریں، اللہ، ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک نام قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم جس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت کیسے کریں گے اللہ رب العالمین؟ ویسے جیسے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں کہ ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے قرآن کھولتے ہیں، رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے، پھر قرآن کریم کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو جیسے ہم حفاظت کرتے ویسے حفاظت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچوں کے سینوں کو استعمال کیا جائے گا، اور ان کے سینوں میں میرے قرآن کریم کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اندازہ لگاؤ وہ سینے کتنے پیارے ہوں گے، کتنے مقدس ہوں گے، کتنے اللہ کو پسند ہوں گے، جن کے سینوں میں اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دنیا سے لوگ قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلا کر ختم کر سکتے ہیں، شہید کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان سینوں سے اللہ کا قرآن کیسے نکال سکتے ہیں جن سینوں میں خود اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن کریم داخل کیا ہے۔ حافظ آدمی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ علم استاد پڑھاتا ہے، علم اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بہت سے ہم نے مدرسے کے زمانے میں ہوشیار طلباء کو دیکھا ہے، بڑی کوشش کرتے رہے، بڑی محنت کرتے رہے، ان کے ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ کا قرآن بولو ان کے سینے میں داخل نہیں ہوا۔ اور بہت سے غریبوں کو دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، بہت سے کمزوروں کو دیکھا جن کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، لیکن سچی طلب تھی، اللہ نے ان کے سینے میں اللہ کے قرآن کو داخل کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، فی قلوب اولیائنا، اللہ فرماتے میں اپنے قرآن کریم کی حفاظت میرے ولیوں کے سینے میں کروں گا، یعنی جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے پیارو، آج قرآن کریم کے تعارف پر کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ مختصر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، یعنی اس کو اللہ کا کلام سمجھنا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرے، ہمیشہ رمضان مبارک کے مہینے میں جیسے تلاوت کرتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ نمبر 3، اس کو سمجھے اور اس میں غور و فکر کرے، اس کے ترجمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں غور و فکر بھی کرے۔ نمبر 4، اس پر عمل کرے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اب روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا بتلا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن کریم سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دل میں نیت کرو، ارادہ کرو، اگر تلاوت کرنا جانتے ہیں تو ضرور تلاوت کا اہتمام کریں گے، نہیں جانتے ہیں تو قرآن کریم کو بڑی عمر میں بھی سیکھنا بولو کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا آسان فرمائے، سہل فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بناؤ۔ نیکیوں کا عادی بنانے کی وجہ سے
اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی وہ نیکی ہم پر آسان فرما دے گا، یعنی اس نیکی پر جمع رہنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، یہ دو کلمے ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھو ایک مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہلا کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور نمبر 2، سبحان اللہ العظیم۔ بولو، پڑھنے میں کوئی محنت ہے؟ یاد کرنے میں کوئی وقت خرچ ہونے والا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو، جب مختصر ہے نہ یاد کرنے میں کوئی وقت یا دیر لگے، اس کے باوجود جب اعمال تولنے کا وقت آئے گا تو ترازو میں ان دو کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ اللہ پاک جب نامہ اعمال میں ہمارے نامہ اعمال کو تولیں گے تو اس وقت ان دو کلموں کی وجہ سے ترازو بہت بھاری ہو جائے گا۔ بولو کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز تھی کہ اللہ کے نزدیک یہ دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو ان دو کلموں پر ختم کیا ہے، اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان میں، کوئی شخص تم میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لے۔ کتنی نیکیاں؟ بولو 1000، روزانہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 1000 نیکیاں ہو جائے گی۔ اتنے تو گناہ بھی تو انشاءاللہ روزانہ کے نہیں ہوں گے۔ آدمی گناہ کرے گا، کر کر کے کتنے کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 500 کرے گا، 600 کرے گا، لیکن 1000 نیکیاں، پھر ایک نیکی کا 10، تو بولو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10,000 نیکیاں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو 70,000 نیکیاں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے اس بات کو کوئی نہ چھوڑے، اس بات کو نہ چھوڑو کہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لیا کرے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 1000 نیکیاں ہو جائے گی۔ اتنے تو گناہ انشاءاللہ روزانہ کیے بھی نہیں ہوں گے، اور اس تسبیح کے علاوہ جتنے نیک کام کیے ہوں گے ان کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح اور شام ایک ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، زندگی بھر کے تمام گناہ، خاص سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بس اتنا، واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے، ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کون سے دو کلمے یاد کریں گے؟ کہو انشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد